الا ان الداعی وابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ امام حسین علیہ السلام جن کو پوری کائنات جانتی ہے، جو پوری انسانیت کے امام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، 28 رجب سن 60 ہجری کو، یعنی اب سے ٹھیک 1385 سال پہلے امام نے مدینہ چھوڑا، اپنے نانا رسول اللہ کا پیارا مدینہ، نانا رسول اللہ کا پیارا گھر۔ کس وجہ سے چھوڑا، کیوں چھوڑا، کربلا کیوں ہوئی، لوگوں نے کیا کہا، کربلا سے کس طرح کا سبق ملتا ہے، یہ 3-4 پوائنٹ پہ میں انشاءاللہ اپنی بات کو اس 5-10 منٹ کی تقریر میں واضح کروں گا، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام حسین نے سن 60 ہجری میں 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں آئے، اور یہ اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اعلان عام اعلان تھا، کس کا؟ نبی کے پیارے کا، نبی کے نواسے کا، فاطمہ کے دلبند کا، علی مرتضیٰ کے بیٹے کا۔ جس طرح سے رسول رحمت للعالمین ہے، ان کا بیٹا بھی کائنات کا امام ہے، ان کا نواسا بھی کائنات کا امام ہے۔ جس طرح سے رسول اعظم کا اخلاق پوری کائنات کے اوپر واضح ہے، ان کی اولاد کا، ان کے نواسوں کا حق بھی اور ان کا اخلاق بھی پوری کائنات کے اوپر واضح ہے۔ جس وقت امام حسین نے دربار ولید میں کہا کہ اے ولید، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، نامحرموں کو قتل بھی کرتا ہے، محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں کرتا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، قرآن کو بدلنا چاہتا ہے، دین کو بدلنا چاہتا ہے، اسلام کو بدلنا چاہتا ہے، نمازوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اگر امام ایسے بدترین انسان کو سمرتھن دیتے تو کیا آج اسلام ہوتا، کیا آج دین ہوتا، کیا آج نمازیں ہوتی، کیا آج قرآن ہوتا، کیا آج اسلام ہوتا، کیا آج انسانیت ہوتی، کیا آج ضمیر انسان کا زندہ ہوتا؟ نہیں، یہ ضمیروں کو جو زندہ رکھا ہے حسین نے رکھا ہے، یہ انسانیت کو جو باقی رکھا ہے یہ حسین نے رکھا ہے، یہ انسانیت کی جو پہچان کرائی ہے حسین نے کرائی ہے۔ لیکن آخر امام کا جرم کیا تھا، امام کی خطا کیا تھی؟ امام کی یہ خطا تھی کہ وہ قرآن کے محافظ تھے، قرآن کو بچانا چاہتے تھے، نمازوں کو بچانا چاہتے تھے، اسلام کو بچانا چاہتے تھے۔ اگر یہی خطا امام کی تھی تو پھر اس خطا پہ امام کو قربان کر دیا جائے تو شہید اعظم کا لقب ملتا ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کو مسلمانوں کے درمیان قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پوری کائنات کا فریضہ بنتا ہے کہ اس غم میں شریک ہو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف شیعہ ہی غم نہیں مناتے، سنی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، سکھ بھی مناتے ہیں، بدھسٹ بھی مناتے ہیں، کرسچن بھی مناتے ہیں، یہودی بھی مناتے ہیں۔ پوری کائنات حسین کے غم میں سوگوار ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا کربلا کی جنگ سے بڑی کوئی جنگ نہ تھی؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں ہوئی، کئی مہینہ تک جنگیں ہوتی رہی، لیکن کربلا کی جنگ سن 61 ہجری کی 10 محرم کی صبح سے شروع ہوئی، عصر پہ ختم ہو گئی۔ 8-10 گھنٹے کی جنگ، پوری دنیا میں معروف، پوری دنیا میں مشہور، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ 8-10 گھنٹے کی جنگ کا ابھی تک چرچا، 8-10 گھنٹے کی جنگ کا آخر اس جنگ میں ہے کیا؟ یہ سوچتے کیوں نہیں، یہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس جنگ میں تھا کیا؟ بھائی 6 مہینے، سال بھر، 2 سال جنگیں ہوتی ہیں، تاریخی صفحات میں آتی ہے، مٹ کے چلی جاتی ہے، لیکن یہ تنہا حسین کی قربانی ہے، کیونکہ حسین نے صبح عاشور یہ اعلان کیا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، انسانیت کو بچا کر رہوں گا، اس کے لیے چاہے میری گردن کاٹ دی جائے، میرے بچے قربان ہو جائے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ آنے والوں میں صرف 72 رسول کا نواسا، رسول کا پیارا، کہاں گئے تھے مسلمان اس دور میں؟ کہاں تھے مسلمان؟ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس وقت بھی تھے، لیکن کہاں گئے؟ حسین کے ساتھ صرف 72، حسین کے رسول کے نواسے کے ساتھ صرف 72 آئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ ایسی جنگ بنی کہ ہر زندہ دل انسان کے اوپر نقش کر گئی، اور قیامت
یہ ذکر نہیں مٹے گا، یہ کربلا والوں کی داستان نہیں مٹ سکتی، یہ کربلا والوں کے واقعات جو دنیا میں بیان ہوتے ہیں، یہ کربلا والوں کا غم نہیں مٹ سکتا، کیونکہ قربانی اگر کوئی اپنے گھر کے لیے دے تو وہ مٹ سکتی ہے، اپنے خاندان کے لیے دے تو وہ بھلائی جا سکتی ہے، اپنے محلے کے لیے دے تو وہ بھی بھلائی جا سکتی ہے، لیکن جو پوری عالم انسانیت کے لیے قربانی دے تو جہاں جہاں تک انسانیت ہوگی وہاں تک قربانی کا چرچا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور، رائٹر، لیکھک، بڑے بڑے دانشمند لوگوں نے جب بھی قلم حسین پہ اٹھایا تو یہی کہا کہ یہ جنگ انسانیت کی جنگ تھی، یہ قربانی انسانیت کے لیے تھی، یہ قربانی ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ اسی لیے ہندوستان کے مقابلے میں بابائے قوم مہاتما گاندھی جب مقابل میں آئے، کھڑے ہوئے، تو آپ بتائیے کیا وقت تھا وہ، کیسا وقت تھا وہ وقت یہ تھا کہ انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا ہندوستان کے اوپر۔ ایسا ہی تھا کہ نہیں تھا؟ بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ، ان کے مکانوں پہ قبضہ، ان کے مال پہ قبضہ، ان کے جسموں پہ قبضہ، ان کے ضمیروں پہ قبضہ، ہر طرح سے انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسا ہی یزید بھی تھا، یزید بھی کرسی خلافت پہ بیٹھ کے ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، ہر چیز کا غاصب تھا، ہر چیز کو اپنی طرح منسوب کر رہا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ عدالت نہیں برتتا تھا، خود شراب بھی پیتا تھا، بندروں سے بھی کھیلتا تھا، عورتوں کا اور نامحرم اور محرم کا کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ تو جب ایسا ظلم ہو، ایسا ڈکٹیٹر، ایسا ظالم جب کسی بھی زمین پہ ہوگا تو شریف لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ وہی کام حسین نے کیا، وہی کام وارث قرآن نے کیا، یہی کام گاندھی جی نے بھی کیا۔ لیکن ایک جملہ سنیے، گاندھی جی ہندوستان کی پوری قوم سے، دیکھ لیجیے آپ، لکھا ہوا ہے، گاندھی جی ہندوستان کی پوری قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، میں نے حسین سے سیکھا ہے، اے ہندوستانی قوم، میں نے حسین سے سیکھا ہے مظلوم اور نہتے رہ کر کیسے کامیاب ہوتے، حسین سے سیکھا۔ اور ہندوستانیوں، اگر تم انگریزوں کے چنگل سے آزادی چاہتے ہو تو کربلا سے سبق لو، کربلا سے درس لو، کیونکہ حسین تنہا وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ فکر ہے کہ جو تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ اور ہندوستان میں گاندھی جی نے انقلاب برپا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ نیلسن منڈیلا نے افریقہ کی سرزمین پر حسین سے درس لیتے ہوئے انقلاب برپا کر دیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی، حسین کا بلیدان کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گھر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک محلے کے لیے نہیں ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ڈاکٹر انتونی بارا کہ جو لبنان کا مفکر ہے، وہ کہتا ہے کتنے خوش قسمت ہے مسلمان کہ حسین ان میں سے ہے، ان کے رسول کا نواسا ہے۔ حسین اگر کرسچن میں سے ہوتا، عیسائیوں میں تو ہوتا، تو ہمارے گلی محلے میں ان کا پرچم بلند کر کے حسین کے نام سے لوگوں کو دعوت دیتے۔ یہ لوگوں کی فکریں ہیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ اور ہر زندہ دل انسان، ہر شریف النفس انسان حسین کو امام مانتا ہے، حسین کو لیڈر مانتا ہے، حسین کو قائد مانتا ہے، حسین کو قائد مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا درس پوری عالم انسانیت کے لیے تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، کیونکہ میں اگر مفکرین کے اقوال بیان کرنے پہ آ گیا تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تک نہیں کر سکتا ہوں، مگر موقع کی نزاکت یہ نہیں ہے کہ سب کے اقوال پیش کیے جائیں۔ چند اقوال میں نے پیش کر دیے ہیں۔ ہمارے دیش کے حالیہ پردھان منتری نریندر مودی نے خود کہا ہے کہ حسین کی قربانی انسانیت کے لیے ہے، شریف النفس لوگوں کے لیے ہے۔ حسین نے جو جان دی ہے وہ انسانیت کے لیے جان دی ہے۔ تو بھیا جو انسان کا انسان ہوگا وہ حسین کا ہوگا، جو حسین کا ہوگا وہ انسانیت کا ہوگا۔ حسین کا در ایسا ہے کہ جو اتحاد کا مرکز ہے، حسین اتحاد سکھاتے ہیں۔ اور عزیزو، آج پوری دنیا میں، ہم یہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں، جو کہ قرآن رحمپور میں اس وقت یہ تقریر ہو رہی ہے، یہاں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور بھی یہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہاں پاکستان کا پرچم لہرا سکتے ہیں آپ کسی گھر پہ، یا امریکہ کا پرچم کسی گھر پہ لہرا سکتے ہیں؟ امریکہ کا جھنڈا کسی ملک کا کسی دوسرے گھر پہ لہرا سکتے ہیں؟ پاکستان کا جھنڈا کسی دوسرے ملک میں لہرایا جا سکتا ہے؟ یا پاکستان کا جھنڈا کسی گھر پہ لہرایا جا سکتا ہے؟ امریکہ کا جھنڈا آپ لہرا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم امریکہ کا جھنڈا لے کے گلیوں میں نکلے، پکڑ لیے جائیں گے، کیس ہو جائے گا، کیس فائل کر دیا جائے
جائیں گے, تھانے میں جیل میں بند کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیش سے غداری ہے. جس ملک میں رہ رہے ہو اس کا پرچم بلند کرنے کا تمہیں حق ہے, مگر تنہا حسین کا علم ایسا ہے, حسین کا جھنڈا ایسا ہے کہ ہر گلی میں لے کے نکلیے, ہر گھر میں لگا دیجیے, ہر کوچے میں لے کے نکلیے, نہ کوئی کیس ہوگا نہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین, ایک ہم ہی نہیں سب کے پیارے ہیں حسین. پوری کائنات چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین, ایک ہم ہی نہیں سب کو پیارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر کام کو جانے